محترام، لائق تعظیم، واجب الاحترام، گرامی قدر حضرت مولانا پیر غلام جیلانی صاحب قبلہ، سرپرست اعلیٰ دارالعلوم اسلامیہ حمدانیہ، وعزیزم حضرت اللہ مولانا مفتی بلال احمد مصباحی صاحب، پرنسپل دارالعلوم اسلامیہ حمدانیہ ڈورو شاہ آباد، وعزیزم حضرت مولانا جاوید احمد صاحب، امام مرکزی جامع مسجد شریف اعظہ، و دیگر باوقار سامعین و ناظرین، بزرگ و نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاک اللہ تعالی احسن الجزاء۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ 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 نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا حبيبنا طبيبنا ومأوانا وملجانا وشفيعنا يوم الجزاء ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، القرآن۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، القرآن۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد، رواہ الترمذی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسول النبی المکین الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت حبیبی الکریم، فی کلامہ القدیم آمرا ومخبرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ساری ادباً احتراماً محبتاً وسونجی محبت تحقیدت ڈال برذات رسول اکرم، ساری محبتاً اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد و اصحاب سیدنا محمد، بے ایک پھر محبتاً اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا دافی البلیات، اللہم یا حلال المشکلات، اللہم یا شافی الامراض، یا اللہ اشف امراض الحاضرین، یا اللہ اشف امراض السائلین۔ کریم خدایا کر پنن فضل و کرم عطا، اس کر پنن رحم و کرم عطا، رب ذوالجلال از سانن گناہن مغفرت، پاک پردگار یم خلوتس جلوتس مز گناہ گمی تمن دے معافی، رب ذوالجلال یم بزرگ دست بدعا، کریم خدایا آز ہی سان نیک حاجات روا، آز سان تمام تر دینی دنیاوی مطالب حاجات روا، پاک پردگار آز سانس سمنس اجابت منگنس اجابت، رب ذوالجلال کر مائی سیام کس رحمتس امیدوار، یم کس برکتس امیدوار، رب کریمہ حاضرن اندر یم بیمار تمن شفا، سائلن اندر یم بیمار تمن شفا،
کریم خدایا یمو دوستو احباب و ذمہ داری تو دعا خاطر کریم خدایا آز کر تمن شفائے کامل عطا شفائے عاجل عطا صحت و تندرستی عطا امن و عافیت عطا آمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ وحدہ لا شریک سن بے انتہا فضل تحسان حمد و ثنا یہ میں خالق ارض و سما پروردگارن تویت اسی توفیق خیر و جام نویل ترو تعازیت مقدس بابرکت عظیم الشان عظیم المرتبت موقع پر دتنس پنست مقدس بابرکت گرسمس اکی اہم ترین دینی اجتماع بعنوان شان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کرنک توفیق امہ خاطر دتنس یت مجید پاکس میں جمع گسنک توفیق دعا گو چھ دربار الہی مز رب ذوالجلال تھین آز سنس یت جمع گسنس قبولیت یہ بنن سانہ خاطر باعث نجات یہ بنن سانہ خاطر سرمایہ آخرت بے بنن کرہورا درود و سلام برذات رسول خیر الانام آقائے نامدار فخر موجودات معلم انسانیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سند ذات مبارکس پہ یم سی وساطت تو صدقے تفہ رب کائناتن سن دل سن سین ایمان تو اسلام کی نور سیت منور کر دعا گوچ دربار الہی مز کے کریم خدائے تھین ہمیش ہمیش سانن دلن سانن سینن مز اسلام تو ایمان سونگ روشن تو تابنات ات مقدس کامیاب تو رب ذوالجلال سندس پسندیدہ تو محبوب ترین دینس پہ کرن سون خاتمہ۔ سامعین و ناظرین عزیزم حضرت مولانا بلال احمد مصباحی صاحب قبلہ یمو زن آز دہ بعد تقریباً فون کے ذریعے دعوت کر کہ خانقاہ فیض پناہ کی جامع مسجد مز انو تھی تشریف تو خیر یہ سعادت مندی سانہ خاطر تھی خوش نصیبی تھی کہ یت بابرکت با عظمت مجلس مز محفل مز شریک سپدن تو یس یہ مرکزی حیثیت یت علاقس مز تھون یہ بابرکت خانقاہ یتن حاضر سپدن تو یہ سانہ خاطر تھی خوش نصیبی یہ پنہ خاطر باعث فخر سمجھن تو خیر یہز دعوت تاس کر بسرو چشم قبول تو یہندس دعوت اس کو لبیک دویم لفظ اس پروگرام حاض گز دائی بش دویم گز میں کور عرض نحاظ نماز مکلائن زبج پڑھ تو تت کم رکن تو خیر ڈورو شاہ آباد اس زن اولن پٹھے ابتدا پٹھے علم و عملک علم و فنک گہوار روزمت تو امیک مکمل ثبوت ونکن ثابت گسن مے اس امید دپن تیل تیل نہ کھانا آسہ اچھے دارالعلومک بچہ تمنی ونیو تو خیر بڑ خوشی گئی دل گو فسرت تو شادمان یل تہند یتن جمع غفیر وچ تہذ شرکت وچ پن مصروفیات ترٲوِتھ تو یتن جمع گئی تو سان کلامن چھو گوش گزار بس اس ہیکو یہ دعا کرت کریم خدائے کرنو پنس رحمتس امیدوار زیادہ وقت نمن بہ کی مختصر کی گوش کر بہ واضح تہ برونٹ کن سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن سیرتک تو انشاءاللہ چھ امید رب کریم کرس ام کس رحمتس فیضس برکتس ثوابس امیدوار تو چنانچہ یہ اس پہ لازم تو ضروری تھی میانے انداز بون واجب تھی شرعن چھ واجب کی لازم کہ یمن اسلافن ہند یمن بزرگن ہند بالخصوص صحابیاتن تو صحابہ کرامن ہند یمو زنی دین اسلام کے باغ پنہ خون ست پنہ جد و جہد ست سیراب کورمت تو اس تانہ مقدس تو پاکیزات تعلیمات تو احکام اسلام واتنائک رات دو جد و جہد کوشش کرت گھر بار جان و مال فدا تو قربان کرت اس تانہ مقدس تعلیمات واتناونس مز یمو اہم ترین رول کردار انجام دورمت پن گھر بار اہل و عیال جان مال فدات نثار کورمت خدا سی وت مز اس تانہ مقدس دین واتنو اس پہ حق تو لازم گسن اس کرو یہند ذکر خیر اس پہ لازم اس زانو ہمارے اسلاف کیسے تھے ہمارے صحابہ کیسے تھے ہمارے صحابیات کیسی تھیں کہ انہوں نے اس دین اسلام کی بقا کے لیے
اس کے مقدس تعلیم کے تحفظ کے لیے، اس کے تبلیغ و اشاعت کے لیے کیسی جان ساریاں پیش کی، کیسی قربانیاں پیش کی، ہم جانیں تاکہ ان کے نقوش قدم پر ہم چلیں، ہمارے ایمان کو ایک جلا ملے، آخ مضبوطی ملے، یہ چاہے زانن تاکہ اس سمجھو کہ سن اسلاف کم اس تو انشاءاللہ ساری بہن اطمینان سان زیادہ وقت نمن بہ کی، زیادہ ژیر کرو اس کی، مختصراً کر بہ کی سیرت گوش تہ گوش گزار۔ ازیک اس دہ چھُ دہ رمضان رمضان یس چھُ اسلام برونٹھ تہ ٲسِم رٮ۪تھ، اسلام توتان عیسوی وغیرہ پتہ آو وقت یل نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کور، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کور، یعنی لکن برونٹ کن یہ ظاہر کرم کہ بہٕ ہسا چھُس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہ سات پیو تس سنس ناو سن نبوی ہجری نکے، کیا پیوس ناو؟ نبوی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنس یس عمر مبارک سہ ژتجی ورش ژتجی وہر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گمت تو تمہ سات اعلان نبوت کران تو ام پتہ سن آو 10 وری یم زن مکۃ المکرماس مز روزان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک 15 وری گژھان، 10 وری ماننے نبوی مجرا کشر ماننے ات پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک گئی 5 وری پتہ ہجرت کرن ککنت مدینۃ المنورہ تو ات پہ سن ہجری ہند آغاز گژھان، ہجری اول سن ہجری اخ تو آز گژھان 1443 سمجھاو گو ہجری تاریخ گژھان ہجرت پتہ شروع، تمہ برونٹ اس ونان تتھ ونان نبوی تو نبویک اس وقت اس بیست وقت اس یم کس وری شاباش کس وری تو خیر امہ برونٹ یعنی اعلان نبوت برونٹھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکس پاک تو مقدس رشتس من منسلک گژھان، اخ رشتہ نکاح ات پاک رشتس من منسلک گژھان، یہ اعزاز کمن حاصل گژھان تقریباً متعدد روایات اڑین مز کاہ ہسا گئی اڑین 9 زیادہ ترجیح یت قول سہ کاہ گئی تم مستورہ صحابیات مشرف امہ پاک تو مقدس رشتہ ست پور زندگی مز تو گۄڈنیُک رشتہ یس سپدیو سہ تمہ سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس عمر مبارک تمہ سات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چون تو میون پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 وری کس ور 15 ورش عمر مز گۄڈنیُک نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر کمہ ست سا مقدس سا پاک باز نیک سیرت با اخلاق وفا شار با کردار طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ یس خاتون صفا جود و سخا کے پیکر حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ منزل گۄڈنیُک نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کران امہ پتہ یہ نکاح 10 ورین آسان مکمل یس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام ست تو ہجرت برونٹ کیا وری یت ونان سن 10 نبوی سن 10 تو ال غرض کرو 15 تو 5 گئی 30 تو 10 گئی 15 وری تم تو بیچ 10 وری تم کیا وری تم یت مکمل حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شان بہ شان آسان رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبی مز انتقال سپدن حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سن 10 نبی مگر اس رت آسان سہ آسان ماہ رمضان تاریخ اس آسان سہ خیر امی حوالہ کور اتن یہ دعا آز منعقد تو یم پاک باز خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس مقدس رشتس میں جڑے یہن تعداد کچھ کا گئے مقدس رشتہ ست مشرف اور یہ کت کر بہ تہ باور
کہ قرآن پاک اس عام مومنین حکم دت فن کہ ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں جو تم کو باہے اچھی لگے تمس سۭتۍ کٔرِو نکاح 2 3 4 ژورو ہیوٚر چھُنہٕ بیک وقت مردس اجازت، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت ٲس الگ حکم اوس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ یمن اوس نہٕ حد تہٕ حد بندی، 4 کرنا 5 کرنا 6 کرنا 7 کرنا 10 کرنا 1 کرنا، حد بندی ٲس نہٕ کینٛہہ۔ یہود و نصاراؤں کو اعتراض یہ اللہ کے نبی یس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم کیٛازِ چھِ کران متعدد واریاہ نکاح، یمو کیٛازِ کٔرۍ واریاہ خاندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن دیُت جواب کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، ام برونٛٹھ تہِ چھُ یمن معاملہٕ یہ روٗدمُت انبیاء کرامن۔ اگر أسۍ کتھ کرو سیدنا داؤد علیہ السلام کی، تمو چھِ 7 نکاح کٔرمٕتۍ، کٔژ؟ اور سلیمان علیہ السلام کی اگر بات کریں، سلیمان علیہ السلام زونو انہوں نے 300 نکاح کیے تھے، کٔژ؟ یہود نصارہ اعتراض کرن 10 نکاحن پر 8 نکاحن پر، دوٚپنس ہُمہِ سۭتۍ چھُ مانن، سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہو؟ ہاں۔ داؤد علیہ السلام کو مانتے ہو؟ ہاں۔ تمو کوٚر 7 نکاح 3 نکاح، تتھ پر نہٕ کٲنٛسہِ اعتراض؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پر اس کا اعتراض؟ جواب آؤ، جب ان کے نکاح پر آپ کو اعتراض نہیں، ان کے نکاح پر کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم تہ نکاح کر کاہ کرک، اور تاریخ چھ گواہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کڑیل جوان عنفوان شبابس مجھ 15 وری ات عمر مز یمس خاتون سے نکاح کرن سہ خاتون خاتون یس بیوا خاتون من خاتون یم ام برو نکاح کرمت اور دونوے تم یا گزریمت اور تم پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سے نکاح، اور نکاح کرنے پتہ یوتان حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حیات توتان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنس خاتون سے نکاح کورمت، کنس خاتون سے کور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح، اور یم نکاح پتہ سپدے یل حتی ماتت، یل حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ انتقال کور اد کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی 10 نکاح، اور 10 نکاحوں کی ڈیٹیل بتاؤں، اس میں سے 9 ایسی بیویاں تھی ازواج مطہرات تھی یم زن یاس طلاق یافتہ یاس منڈت بیوہ سہار دیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس نفسانی خواہشات پور کرنے خاطر نکاح، یہ نفسانی خواہشات پور کرنے خاطر نبی پاک نکاح کرہن تیل کرہن جوانی مز۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم 10 نکاح کر تم سات ایج کچ ورش 5 وری، کچ ورش 40 اور 5 ورش یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ باقی نکاح کر 40 پلس چھن پتہ لگ بھگ خاندر کرن، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم متعدد نکاح کر ات وجہ کیا اس، ات حکمت کیا اس، میرے بس کی بات نہیں کہ میں ہر حکمت ہر وجہ کو بتاؤں، مگر کی ریزن یم تی کہ تم خاتون یم زن بیکس تو لاچار 4 ساز بنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم خاتون یمن زن خاندار گزریمت غم اور رنج میں نڈال ہو چکی تھی، پتھر آس پیمس سہر دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یماز ات توڑ اس کی یم زن عربک لکھ یہ غلط رسم رائج کرمس کہ یس بیوہ خاتون تمس نکاح کرنس معیوب سمجھن، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عملی طور پر نکاح کرت ات رسمس، ات غلط رسمس کلا کما کور تو ختم کور دو بیوہ خاتون طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کرن چھن منع۔ اگر اس وچو ات نکاح کرنس مز اہم ترین حکمت یہ تبلیغ دین، کہ دین اسلام یہ مکمل تو پرفیکٹ نظام حیات، ہر کن گوشس مکمل رہبری کرن۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد حضرات نش گژھن تمن باز و تبلیغ کرن، احکام دین ہچناون تو ونن، مگر خواتینن دین چھن مردن یوت یہ کمن چھ زنن تی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر ام موجود تی زیادہ نکاح
تاکہ یہند ذریعے واتن باقین تان تہ احکام تو دین پیغام اور تبلیغ. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یس تہ کام کر یس تہ شاہ ترو یس تہ فیل کورک یاد رکھیں ہر کان کام ہر کان فیل ہر کان وتن بہن نکاح کرن یہی دین تھا. یہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرن تہ دین یہ نفسانی خواہشات موجود. تو گویا یہ متعدد نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر ات کی حکمت. نفس آج مستشرقین عیسائی کرسچن وغیرہ اعتراض کرن یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. وہ اعتراض کرتے آبجیکشن کرتے ہیں کہ یہ محاسا کر بس یہ نکاح خاندر کرن. لیکن تھی وچھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن یم نکاح کریں یمن کم حکمت آس. واضح ثبوت چھو اللہ کے نبی نے جن عورتوں سے نکاح کیا سارے خاتون سوائے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کے سارے خاتون یا آز بیوہ یا آز طلاق یا سہر باجے 4 ساز بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یمے چھ تم خواتین یمے چھ تم صحابیات یمے چھ تم معزز خاتون یمن متعلق رب ذوالجلالن ون کیا فرماون اللہ تعالیٰ سورہ احزابس مز آیت نمبر 6 فرمان ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی چھ زیادہ حقدار مومنن تہندِ جان کھوت. یہ چھو تھی بوزمت یہ ونکن ٹاپک کی برونٹ کن فرماون اللہ وحدہ لا شریک سورہ احزابس مز وازواجہ امہاتہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات ان کی گھر والیاں امہاتہم یم ہسا چھ مومنن ہز ماجہ. یہن مقام یہن مرتب یہ چھ واریاہ تھوت. خود قرآن پاک نے ان مقدس بیویوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا. رب کائنات فرمو ارشاد اس مومنن دبن ازواجہ امہاتہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ازواج مطہرات چھو گھر واجنہ چھو یم چھو مومنن ہز ماجہ. کیا چھ مومنن ہز موج یس آسن چھ یہ چھن موج امہ اینگلس کی یم تہ کاہ گھر واجن اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانہ ماجہ مگر کمہ اعتبار ماجہ یت کن اس پنن موج تت کن پنہ یس موج تمہ اعتبار دون. حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی اس مز لکھن یم زن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہز گھر واجن شریک آیات یم چھ مومنن ہز ماجہ مگر کت کن ماجہ کم ماجہ کیا مطلب چھ دون احکامن مجھ سانہ ماجہ دون چیزن مز کسن مز آکو ات معاملس مز کہ یت کن ماجہ سی نکاح حرام تتھے کن چھ امہات المومنین سے نکاح کرن حرام کنس امتی اس. اخ اولاد ہیکہ نہ پانہ ماجہ سے نکاح کرت یہ حرام. یتھے کن چھ امتی اس حرام سہ ہیکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سند کنس گھر واجن سے نکاح کرت حرام چھ. موج چھس ات مز چھس موج امس ات معاملس مز چھس اچھا نا ونان ام المومنین. مانے کیا گو مومنین مانے مومنوں کی ماں. اچھ جمع یوان امہات المومنین مومنوں کی مائیں. کیا ماجہ امہ موجود یت کن ماج سے نکاح حرام تت کن یمن ست نکاح حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کنس گھر واجن طلاق دن تیل تہ ہیکہ نہ کانٛہہ تمس نکاح کرت. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل وفات کور یم دنیا انتقال پرملال کور رخصت گئی پرد فرموک تم پتہ کنس امتی یس جائز کی سہ ہیکہ نہ یمو مز کنس نکاح کرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل وفات کور یم دنیا رخصت پرد فرموک 9 ازواج مطہرات آس تم یم زن باحیات آس مگر کنس کور نہ جرت یمن نکاح کرنک نہ کران کیاز حرام چھ. قرآن پاک ون ببانگ دہل ونمت ازواجہ امہاتہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام گو تم چھ مومنن ہز ماجہ کت مز نکاح حرام آسنس مز. دویم کت مز دویم چیز سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمان تفسیر روح المعانی مز ات معاملس مز
یت کن ماجہ ہند ادب احترام تعظیم آداب لازم تو ضروری ہے، اس سے بڑھ کر امہات المومنین کے ساتھ تعظیم ادب احترام چھ لازم. یت کن ماجہ ہند احترام چھ لازم. ماجہ کوتا احترام کرن ہے تمہ کھوت بڑھ کے 1000 گنا کروڑ گنا ادب احترام تو تعظیم چھ لازم کمن سۭتۍ امہات المومنین. اس معنی کو لے کر وہ ہماری مائیں، ات معنیس مجھ تم امہات المومنین ام المومنین چنان ام المومنین عائشہ صدیقہ سچ موج. یہ مطلب نہ گو سچ موج تو تم سند نیچو گو میں بوئے تو تم سز کوڑ گئی میں بینی تم سند اس حضرت عائشہ سن بوئے گو سہ گو مام، ایسا نہیں. سہ مطلب اس حضرت خدیجۃ القبراس بوئے آسا سہ کیا وات وۄنۍ سہ گو نا مام. سہ مطلب اس ماجون بوئے سہ گو مام. لیکن یہاں امہات المومنین میں ایسا نہیں ہے. مومنوں کی ماں ہے مگر کتن چیزن یہ نہ کہ تمس کوڑ تو سہ گئی بینی، تمس نیچو سہ گو بوئے، تمس بوئے سہ گو مام، ایسا نہیں. اور یہ کت تھو یاد ات معاملس مجھ تم سانہ ماجہ کی یت کن یل مردس موج گزران تم سنس وراثت پراپرٹی سہ کمس تران اولاد مل سن تران نیچوس. یتھے کن ماجہ اگر وراثت آس تمیک حقدار تہ ون دپ کان حضرت عائشہ صدیقہ گزرے تو بہس نیچو سچ میں موج تو وراثت تر میں، ایسا نہیں. وراثت کے معاملے میں وہ ہماری مائیں نہیں. ات معاملس مجھ تم ماجہ. تریم چیز موج چھن کران نیچوس نش پردہ کران موج چھس. اور امہات المومنین یم چھ نبی پاک سن گرواج تم کیا چھ سانہ ماجہ. لیکن تب بھی تمن اس برونٹ کن پردہ کرن لازم تو ضروری. اس تھی پردہ ات معاملس مجھ چھن تم ماجہ. ماں اس معاملے میں ون یہ سانہ ماجہ چھن ات معاملس مز کی تم کت معاملس مز نکاح کے حرام ہونے میں ات معاملس مز سانہ ماجہ. بے ات معاملس مز ادب احترام کرن تم کھت زیادہ یوت پنہ ماجہ پردہ ہے تو تمن امتیس برونٹ کن پردہ. سہ سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یمن تہ تم ماجہ. مگر تمن ازواج مطہراتن لازم اگر حضرت علی آو حضرت عمر فاروق آو یا یمو مز کانٛہہ آو تمن تھی کرن ات معاملس مجھ ماجہ. سمجھ آئے کت آئے دپ اللہ تبارک و تعالی و ازواجہ امہاتہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں. بے جائے رب کائنات سورہ احزاب مزی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمان یمنی مقدس ازواج مطہراتن متعلق کیا چک فرمان یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات سن لو لستن کا احد من النساء تو یہ باقین زنین ہن پٹ لستن کا احد من النساء تم دوسری عورتوں کی طرح ات کنس ونن مولوی صاحب ثنا چک ہمسین پٹ کی چون مقامات چو الگ سو زار گنتن کیا کرتن بائت سگریٹ چیتن تم سز کت الگ. مگر لستا کا احد من ہذا تو اس کی طرح نہیں ہے سو الگ الگ. یہ اللہ تعالیٰ فرماون یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندن گھر واجنن حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ اے خدیجۃ الکبریٰ لستن کا احد من النساء تو دوسری عورتوں کی طرح نہیں سے چھکن باقین زنین ہن پٹ کی بلکہ چون مقام چھ بلند. کت معاملس مز چھکن سہ باقین ہن پٹ کی ات معاملس مز کہ ژٕ چھکھ نہٕ باقین زنین ہن پٹ کی تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو. چون مقام چھ الگ، چون درجہ چھ الگ، تمہارا مقام الگ ہے. چشی پروردگار زیادہ اجر تو ثواب عطا. اور یاد رکھے تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں. دنیا مز چاہیے کان زن چھن ازواج مطہرات سن لیں تمہاری طرح کوئی دنیا میں عورت ہے ہی نہیں. اس مقام چھو تہ حاصل تہ برابر چھن کان زن دنیا مز. امی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماون حدیث پاک حضرت سیدنا
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن فرما قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پنن صحابہ کرامن درمیان جلوہ گر کجھڑ سے لکیر ژور کھینچن کس کھینچن ژور لکیر کھینچن آئے فرما صحابہ کرامن ونیو ما ھذا تم کو معلوم ہے یہ کیا ہے تو آیا سمجھ کیا ژور لکیر کھینچ میں عرض کرن ٹاٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ناز آو سمجھ کے اللہ و رسول عالم اللہ تبارک و تعالیٰ تم سن ٹوٹ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر زانن امیک مطلب کیا چھو امیک معنی کیا چھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرموک یم ژور لکیرچ گۄڈنِچ لکیر چھُ مراد یہ کہ دنیچو خاتون مز یا زیادہ فضیلت واجن خاتون چی عظمت واجن خاتون چی وہ خاتون کون ہے وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تم پتہ اس خاتون افضل چی وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم پتہ اس خاتون بہتر وہ آسیہ بنت مزاحم ہے تم پتہ ژوٗرِم لائن چی اتن چھ مراد کس مریم بنت عمران یس کم سز موجوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سز یاز بہترین یم آز تی مقدس ازواج مطہرات یمن قرآن پاکن ہون مقام بیان کر یمن رب کائنات ارشاد فرمو لستن کا احد من النساء چونتائی یمس نبی یمو خاتون مزس اہم مقام باکمال درجہ ہو سوسل سوس ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یس غمن ہمن مشکلاتن مز مصائبن مز آلامن یوتا لا شعور اس بنیومت یم زن پنیو اتو بت تیار کرت تمس عبادت اس کران تمس سرب سجود اس گسن تحت میدان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یلی پیغام اعلان کر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کر یہ دعوت حق قبول کر یہ خاتون اس امی فرمو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امس متعلق حدیث پاک کا الفاظ حدیث پاک الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان واللہ کہہ رہا ہوں پیش کر تمام لوگوں نے مجھے جھٹلایا انکار کیا لوگوں نے جب مجھے انکار کیا ایک خدیجہ تھی آمنت بھی یہ میں پہ ایمان یل میں دعوت حق دس پیغام حق دت اخ خدا آسنک پیغام دت تمام لوگوں نے میرے تکذیب کی ہے جھٹلایا فقط دبونی لیکن ایک باکردار خاتون پاکیزہ خاتون حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ با کردار خاتون صدقتنی یہ مین تصدیق یہ چھم زیادہ ٹوٹ امی بیلے بہترین خاتون یہ سا خاتون